اب اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کتنی سچائی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ میں آئی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے تمام ڈپارٹمنٹس کو کمپیوٹرائز کر کے ٹریک اینڈ ٹریس کر دیں گے۔ اس کے اندر کتنی ترقی کی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم جو سندھ کے باسی ہیں، جو سندھ کے رہنے والے ہیں، توجہ اگر اس طرف رہے تو اچھا ہے، ان کو اس بات سے شدت سے احساس ہے کہ میرا یہ صوبہ، یہ میران دھرتی پاکستان کے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ جب ہم کے پی جاتے ہیں تو وہ مشہور منصوبہ جس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی تھی، آج اس کے ثمرات پشاور میں نظر آتے ہیں۔ جب ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو جہاں سڑکیں موجود نہیں تھیں وہاں سڑکیں نظر آتی ہیں، اور ٹورزم انڈسٹری جتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ ناردرن ایریاز میں جا کے، اور ان کی سہولیات کتنی بڑی ہیں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے، اس کے سب لوگ اعتراف کرتے ہیں جو بھی ادھر سے گیا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک زمانے میں پورے پاکستان سے لوگ سمندر کے ساحل کی سیر کرنے آتے تھے، اس سے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے کم 18 کروڑ عوام ایسے ہیں جنہیں سمندر اور اس کے ساحل کا مزہ چکھنے کا شوق ہے۔ لیکن ہم ہاکس بے دیکھیں، سینڈ سپٹ دیکھیں، یا سندھ کے ساتھ جتنا بھی ساحل لگتا ہے اس کے ہمیں کوئی ایک بھی ٹورزم اسپاٹ نظر نہیں آتا، اور ٹورزم کی انڈسٹری کا حال جتنا خراب ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم نران جائیں تو وہاں اس وقت گنتی کے لحاظ سے 2 اسٹار اینڈ ابو ہوٹلز کی تعداد جو ہے وہ 200 سے اوپر ہے۔ بیڈز جو ہیں، جو اس وقت ہیں جو ٹورسٹ کو کیٹر کرتے ہیں، اس کی تعداد آفیشلی جو ہے وہ اس وقت 6000 سے اوپر ہے۔ اس میں وہ کیمپس اور پوڈز شامل نہیں کر رہا جو کہ لگائے گئے ہیں۔ سڑکوں کا جال، آپ مری سے نتھیا گلی سفر کا وقت آدھے سے کم ہو گیا ہے، سوات کا وقت جو لگتا تھا وہ آدھے سے کم ہو گیا ہے، اسی طرح کاغان اور ناران کی وادی پہ پہنچنے میں بھی کم ہو گیا۔ پنجاب نے خود بے تحاشا ٹورزم کے اسپاٹس ڈیولپ کیے اور ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون ڈیولپ کیے، اور وہاں جو ترقی کا پہیہ ہے وہ سندھ کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ اس وقت وہاں کے دیہات میں جائیے تو آپ کو کچے مکان اب نظر نہیں آتے، جبکہ سندھ میں صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ بڑا شہر ہو یا چھوٹا شہر ہو، جس طرح شوکت ترین صاحب نے اختیار کے لیے کہا کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا آمنے سامنے رابطہ نہیں ہونا چاہیے، ٹائم بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہونی چاہیے، سیلف اسیسمنٹ کی اسکیمز ہونی چاہیے، اسی طرح سندھ حکومت کے اندر بھی وہ تمام محکمے جن میں پبلک ڈیلنگ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو لین دین ہوتی ہے وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ جو مجبور ہے وہ سرکاری افسر سے کانٹیکٹ میں آتا ہے اور وہاں لین دین ہوتی ہے۔ اس کے لیے آئی ٹی کا استعمال، ٹریک اینڈ ٹریس اور ٹائم بیسڈ ڈیسیشن میکنگ نہایت ضروری ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ صورتحال آج یہ ہے کہ اگر آج آپ ڈرائیونگ لائسنس کی شرط کڑی کر دیجئے تو کراچی کے اندر جتنی گاڑیاں موٹر سائیکل چل رہی ہیں اس سے آدھی سڑک پہ رہ جائیں گی، اس لیے کہ اس وقت شہر کے آدھے سے زیادہ ڈرائیورز کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اور سندھ حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو لائسنس ایشو کر سکے اگلے 6 ماہ میں بھی، 1 سال میں بھی۔ پچھلے ہفتے ہی میں نے آپ کے سامنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی کارروائی رکھی۔ پارلیمنٹری اوورسائٹ
ایک نہایت اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی پرفارمنس کو میجر کرنے کے لیے۔ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جتنی غیر فعال ہے، اور یہ کوئی اس دور کی بات نہیں کر رہا، میں ماضی میں 1992 کے جس صوبے کے اکاؤنٹس اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ابھی بھی کھلے ہوں اور 13 سال کی رپورٹ ہی نہ پیش کی گئی ہو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، اور اس کے بعد پچھلے 3 سال کا پہلا صفحہ بھی نہیں کھولا گیا ہو، تو اس میں پارلیمنٹری اوورسائٹ کہاں ہے؟ ریونیو کلیکشن کا معاملہ مکاؤ کا معاملہ ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹس کے لحاظ سے 2 شعبے جو ہیں وہ خاص طور پہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے، ایگریکلچر ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس۔ اس کی پوٹینشیل سے بہت کم ٹیکس اس وقت جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر صوبائی جو چیزیں ہیں جس کو میں ذکر کر چکا ہوں، جیسے ٹورزم کا تھا کہ اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور کراچی میں پورٹ قاسم کے علاقے میں اور جو کچھ ان بندرگاہوں کے آس پاس کا علاقہ ہے، اس میں ان 13 سال میں کوئی ایک بھی نیا انڈسٹریل زون نہیں بنا۔ سائٹ کے حالات اگر آپ دیکھیں اور وہاں کی سڑکوں کے حالات دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ موئنجدارو کے حالات اور موئنجدارو کی سڑکیں سائٹ کی سڑکوں سے بہتر ہیں، اور پچھلے سال کے بجٹ میں اس کے لیے رقم رکھی گئی اور خرچ نہیں ہوئی۔ رونا اور رونے کی داستان تو بڑی لمبی ہے۔ میں اور میرے رفقا اپنی اس بجٹ کی جو سیشن کی تقاریر ہے اس میں ہم ان موضوعات کے اوپر تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن آج کے موضوع یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم حکومت میں ہوتے تو ہم پہلا کام یہ کرتے کہ ہم پی ایف سی کا اجرا فوری طور پر کرتے، ایک مربوط لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کرتے اور میرٹ بیسڈ ہائرنگ کرتے اور ایویلیویشن کرتے۔ اس سے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ